اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے، عقل دی تھی سوچتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو لائی لگ بنے ہوئے ہیں. کان آنکھ عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں تو یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں سر ایسے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں، اجازت ہے کہ کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے، لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں. شراب پینی ہے پی لو، چمڑی اتار دوں گا آخرت میں. یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے، ایسے نہیں ہوگا. اجازت ہے، نیکی کرنی ہے کرو، برائی کرنی ہے کرو. مرضی نہیں ہے، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو. بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کریں میرے تک بات پہنچی. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے. حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ دو بابے، دو مولوی، دو شیخ القرآن، دو بزرگ، دو صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت. اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. وما انا من المتکلفین، اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے، آپ فرمائے کہ میں ہی ڈائریکٹ گل کرنے والا جائے پاویں کسی نو بری لگے. وما انا من المتکلفین، میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا. کنو کڈ لو گل، اے کچھ ہونا جے تواڈے نال. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا. کیا مطلب کہ اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی، میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا گا. تو ایسی دی تیسی تہاڈی، کسی پلے کیس نہ رہنا، کوئی تکلف نہیں ہے. نبی علیہ السلام کھل ڈل کے ان کو بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا بائی نیم ذکر کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ سنایا. اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے. اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ ایک کانٹے کی بات وہی کی گئی تھی کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال بھی سارے برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. سارے انبیاء. یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے میں بھی راز جانتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. حقیقت بات ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن کرتے تھے وہ صحیح. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا. پھر صحابہ کرام نے وہ عقیدت رکھی ہے جو آپ علیہ السلام کی ڈیمانڈ تھی. سر یہ فرق ہے، یہ چیز نبی علیہ السلام کو دنیاوی بادشاہوں سے، دنیاوی لیڈر سے ممتاز کرتی ہے کہ دنیا میں اتنا کامیاب لیڈر کوئی نہیں آیا کہ جس نے ود ان 17 ایئرز جس کے فالوورز نے پوری دنیا کو تلپٹ کر دیا. ہزاروں سال کی سلطنت روما اور پرشین امپائر، رومن امپائر الٹ کے رکھ دیا اور ایک سٹیچو بھی نہیں اپنے پیغمبر. میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. 22 مارچ 2007 کی بات ہے، آلموسٹ 13 سال پہلے. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو نعت خانوں کی مجلس میں جانا اب چھوڑ گیا ہوں، یہ شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں. میں حیران ہو گیا جی مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں شرکیاں پڑھتے ہیں. وہ کیڑا اتنا وڈا شرک ہے، ایڈا موٹا گاڑا شرک جڑا مفتی صاحب کو نظر آ رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ دیکھو نا یہ پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کرواتے ہیں. الفاظ دیکھیں، یہ کیا رسول اللہ یہ بات سن سکتے ہیں؟
کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سر پکڑتا بھی خدا ہے، چھڑاتا بھی خدا ہے. ذریعہ کسی کو بناتا ہے اور اس کو بھی اذن دیتا ہے اپنی اجازت سے. اسی لیے قرآن میں بار بار ہے شفاعت بھی اللہ کی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دھونس نہیں ہے، بالاذن ہے. آج آپ بیٹھ کے جو ہے وہ لاکھ کہہ سکتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ٹھیک ہے جی، میں اس سے کہنا رفع دین پھر بھی نہیں سی تو کرنا، تو جنم بھی لے لینا اس زمانے سے. ظاہر ہے جی معاشرے سے ٹکرانا بڑا مشکل کام ہے، بات کرنا آسان ہے نا. تو اس پہ ایک میرا کلپ بھی ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، جس میں میں نے وہ صحیح مسلم کی حدیث بیان کی تھی. آپ صحیح مسلم میں جا کے نا غزوہ خندق والا چیپٹر کھول لیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. حذیفہ ابن یمان رازدار رسول جو حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے، ان کے سامنے چند تابعین نے کہا کہ حضرت کتنے آپ خوش نصیب ہیں، حضور کا آپ نے دور پایا ہے. کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو جس طرح آپ نے حضور کے ساتھ جنگیں کی، آپ کے ساتھ مل کے آپ نے دین کا کام کیا، ہم بھی کرتے. تو حضرت حذیفہ نے کہا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس طرح کے دعوے نہ کرو، آج یہ بات کرنا آسان ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں انہوں نے کہا میں تمہیں ایک واقعہ صرف سناتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ سخت سردیوں کی رات تھی. تو حضور علیہ السلام نے ندا دی اصحاب میں کہ کون ہے جو جا کے کافروں کی جاسوسی کرے ایک سخت رات کے اندر اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. اللہ اکبر، ہاں سبحان اللہ. اوتے کو نہیں کھلوتا. دوسری دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا. سب یہی کہتے خود ہی حضور کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، اتنی سخت سردیاں. اور پھر کافروں کے تیروں کا اندیشہ بھی تھا، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نماز عصر اور مغرب قضا ہو گئی تھی اسی میں، عشاء کے وقت میں جا کے آپ نے نمازیں پڑھی کیونکہ وہ سامنے سے تیر آتے تھے. تو ظاہر ہے جو رات کو اگر یہاں سے کوئی جاسوسی کے لیے جاتا تو وہاں بھی تو ان کے ایجنٹ کھڑے ہوئے تھے. تو 3 دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی، چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا حذیفہ. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا لو جی اب میں مارا گیا، میری ڈیوٹی لگ گئی. اچھا یہ ان کی سچائی تھی، انہوں نے بتا دیا. یہاں تو لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں نا جی. میں تو آج تک جناب میں تو گل منہ تے کرنا، آج تک کسی بندے نو سنیا جو جھوٹے دے جھوٹے نو بھی وہ کہے کہ میں پیچھے گل کرنا تکیہ کلام ہے کرتے رہو. میں تو منہ تے گل سیدھی کری دی. اچھا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب بلایا تو مجھے کہا جاؤ. ان کا میں تو پھر اب انکار تو نہیں کر سکتا تھا، تو حکم آ گیا. پہلے تو ایک آپشن بھی تھا بچنے کا. کہتے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کتنی ٹھنڈ بار اور اس حالت میں جاؤں گا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اپنی جگہ سے اٹھا مجھے یوں لگا مجھے کسی نے نا کوئی کمبل اڑا دیا نہ نظر آنے والا، اور میں ایک گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں. یہ معجزہ ظاہر ہوا. اور کہتے ہیں میں سخت سردیوں کی رات میں اسی طریقے سے باہر چلا گیا، جا کے میں نے جاسوسی کی. اور کہتے ہیں کہ ایک لمحہ آیا کہ ابو سفیان میرے ایک تیر کے نشانے پہ تھا. تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ادھر ہی مار دوں، لیکن مجھے حضور کی بات یاد آئی. آپ نے بھیجتے وقت کہا تھا کہ دیکھنا کسی پہ تیر نہیں چلانا، کوئی نواں ماز نہ کھول کے آ جائے، ایک کام نہ کریں. تو کہتے ہیں پھر میں رک گیا، ابھی حضور نے منع کیا. ظاہر ہے پھر رات کو جنگ چھڑ جاتی، پھر ایک نیا. ظاہر ہے یہ دیکھیں ڈسپلن تو نہیں لوز کرنا نا، جو لیڈر ہے اس کے اس مشورے کو لے کے چلنا ہوتا ہے جس طرح وہ کہتا ہے. کہتے ہیں میں خیر واپس آیا. کہتے ہیں جیسے میں حضور کی مجلس میں داخل ہوا تو یہ تھرو آؤٹ ایک نہ نظر آنے والا ایک گرمائش والا کمبل جو نظر نہیں آ رہا تھا، جس سے مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی. جیسے میں اپنا وہ کام پورا کر کے حضور کو آ کے پوری مخبری کی کہ یہ اس وقت وہ تیر کمان رات کو بیٹھ کے تیز کر رہے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے یہ ہیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. تو جیسے ہی میں فارغ ہوا تو مجھے پھر ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی. تو یہ وہ پوری حدیث ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو یہ کہنا آسان ہے میرے بھائی، بڑا مشکل ہے. یہ غزوہ احد میں بھی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے
حضور کے ہوتے ہوئے جنم لیا تھا، لیکن دیکھ لیں 700 میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، اور جب بھگدڑ مچی اس وقت تو 80 بھی نہیں تھے، 12 تھے۔ بلکہ وہ میں اگلے دن ایک دیوبندی مولانا کا کلپ سن رہا تھا، کرتے سارے آدھی بات ہی ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا دیکھو امام حنیفہ کی کتنی شان ہے کہ مسجد نبوی میں امام حنیفہ کا نام دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نام جو ہے صبح شام نبی علیہ السلام پہ سلام پیش کرتا ہے، روزہ شریف پہ وہ نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا پھر وہ کیا بتاتا ہے، آپ دیکھیں نا کہانی کراتے ہیں نا آدھی، وہ کہتا ہے دیکھیں امام حنیفہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، امام شافعی کا بھی لکھا ہوا ہے، امام حنبل کا بھی لکھا ہوا ہے، امام مالک کا بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جی ادھر اللہ کا نام ہے، ادھر محمد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر ابو بکر لکھا ہوا ہے، ادھر عمر لکھا ہوا ہے، ادھر عثمان لکھا ہوا ہے، ادھر علی لکھا ہوا ہے، اچھا، اور اس کے بعد کہتا ہے امام حنیفہ کا لکھا ہے، امام شافعی، امام مالک، اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، 4 پہ آ کے اس کی نا اماموں کی گنتی ختم ہو گئی۔ تو میں اب دیوبندیوں کی عوام کو بتاتا ہوں کہ یہ مولوی آپ کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، صرف ان کے امام نہیں، ان اماموں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں، انہی چھتریوں میں انہی دیواروں پہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے امام زین العابدین، پھر لکھا ہوا ہے امام محمد باقر، پھر لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق، پھر لکھا ہوا ہے امام موسیٰ کاظم، پھر لکھا ہوا ہے امام علی رضا، پھر لکھا ہوا ہے امام نقی، پھر لکھا ہے امام تقی، پھر لکھا ہوا ہے امام حسن عسکری، پھر لکھا ہے امام محمد مہدی۔ شیعہ کے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے بھی امام ہیں، لیکن وہ جو دیوبندی مولانا تھا اس نے اتنی کہانی کرانی تھی جتنی عظم ہو جاتی، ورنہ تو اگلن کہنا سی یار اگر امام جعفر دا بھی نام سے لکھے ہے تے اسی جی امام جعفر نو کیوں نہیں منتے تے امام حنیفہ دے پیچھے کیوں ٹور رہے ہیں؟ کہانی آدھی باتیں، لیکن اس پلیٹ فارم سے آپ کو پوری بات ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہو گیا جی؟ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے، بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایک پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ، بڑا بندہ مر جاتا ہے، کس طرح بستروں سے گرتے ہیں، جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، کہیں جا کے لگتے ہیں، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ادھر آ کے بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے نیڑے بچا ہے، اور اللہ نے بچو اللہ نے بچایا ہوتا ہے، ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ۔ کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں، ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کاڑے ہی بیٹھے ہوئے ہوں، یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں، یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کے اوپر، یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے۔ ادھر تو دنیا میں لیڈر بنے ہوئے تھے، کہتے تھے ساڑھے مرید ہو جاؤ تو جنت میں لے جائیں گے، تو اللہ تمہارا یہ سارے جو بزرگ بابے ہیں نا وہ اپنے مریدوں کہیں کہ بھائی اپنا اپنا اوپر ہی نبھاؤ، سانوں تو اپنی فکر پہ ہی ہے آج۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے سارے تعلقات آپس میں ٹوٹ جائیں گے، پیری مریدی ختم، بیٹ ٹوٹ جائے گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تو پھر جب وہ یہ مرید یہ دیکھیں گے نا جو اتباع کرنے والے تھے وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہم دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ چلے جانا، پھر تو ہم پوچھ لیں گے تسی تاڑے نعرے مار مار کے تو چندے دے دے کے اعلان برات، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے اعلان برات کریں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا شفیق ہے، اس نے قیامت کی جو وہ ویڈیو تھی نا پہلے ہی چلا دی ہے، تاکہ وہاں جا کے آپ کو شرمندگی جو ہونی ہے نا پہلے ہی پتہ چل جائے، اور آپ مرنے سے پہلے غور کر لیں، کیا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جان ایک دفعہ بھی زندگی میں تو نے غور کیا نا تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم۔ کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی نسبت کام آتی، بالکل آتی سر، وہ ولی کتاباں والے ولی نے، بابے نہیں سر، نہ کہ جڑے ولی یہ کہن تانوں کہ جی رفع دین اس واسطے ہوندا سی کہ بت رکھ کے آندے سن، اور رفع دین کرنا مکھیاں مارنا ہے، جو ولی رفع دین کا مذاق اڑائیں وہ شیطان کے ولی ہیں، ولی اللہ نہیں ہے، جو اپنے بابوں کا دین آپ کو سکھا رہے ہیں کتابوں کا نہیں۔ تو ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اسی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ایک کہنے میں بڑی چھوٹی گل ہے، اسی بھی سارے دعویٰ کرنا ہے جی مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں ہم بھی ہیں، نہ جناب، ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواحد تھے کہ اگر بیٹی کی قربانی کی باری آئی تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنے کی باری آئی ادھر تیار ہو گئے، یعنی انہوں نے کہیں پہ اپنی مرضی رکھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ورنہ تے اللہ کے فضل نال لکھاں تے تانوں ایتھے بھی مواعظ مل جان گے، پر ابراہیم والا مواعظ نہیں ملے گا۔ جو وما کان من المشرکین کی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں نفس کو آگے نہیں رکھا۔ تو سر یہ آپ کو کروڑوں میں بھی ایک ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس بندے کے لیے تو واقعی پھر کیا ہی بات ہے اس کی، جو اس لیول کا موحد ہو جائے۔ وما کان من المشرکین۔ ہم کوئی بات کر دیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ بات سمجھائی ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں میں کرتا ہے، وہ آپ کے تو میں کہتے ہیں کہ سارے اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ آپ کہتے ہیں جی لعنت اللہ۔ کبھی ابو بکر صدیق نے کہا سارے صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ اتنے متکبرانہ جملے کے اوپر سبحان اللہ کہنا چاہیے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا، اگر انہوں نے کہا تو وہ پھر اولیاء اللہ نہیں ہوں گے، اور اگر اولیاء اللہ میں سے ہیں تو وہ اتنے تکبر کے ساتھ نہیں پہنچے۔ قیامت میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آئی ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا سجدہ یا نماز لمبی کر دی نا اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی شرک میں چلی جائے گی، وہ اللہ کہے گا یہ اسی کے لیے پڑھی ہے۔ اچھا اللہ کتنا ڈاٹا ہے؟ حالانکہ اللہ سے آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کیسے پڑھی ہے، سجدہ تجھے کیا، اسے تو میں اپنی طرح کا انسان مانتا ہوں، معبود تجھے مانتا ہوں، مجھے کدھر اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ ہاں اگر اسے ریاکاری کی ڈیفینیشن پتا ہوگی نا اور اللہ تعالیٰ کا غیرت مند ہونا پتا ہوگا نا تو اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جس نے ذرا سا کسی اور کی رضا شامل کی فارغ، اسی لیے ریاکاری کو کہا گیا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ یہ بڑا کریٹیکل حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ریاکار کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ اس کی ریاکاری پبلک کے سامنے عیاں نہ کر دے۔ ہم نے کئی علماء کو دیکھا ہے پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ان کا وہ پورے کے پورے کچے چٹے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اسکینڈلز کی فارم میں اور ایشوز میں۔ اور جب سے ہماری ویڈیوز آئی ہیں تو زندہ اور مردہ سارے بزرگوں کے کچے چٹے کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے، اللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ مجھے اللہ نے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ اس میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں۔ پہلے ہوتا تھا صرف مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مسجد کے علاوہ اگر آپ کہیں اور ہیں تو ساری نمازیں جمع کر کے کٹھی گھر آ کے واپس مسجد میں پڑھتے تھے۔ دوسرا مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ تیسرا 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب کافروں پہ ڈال دیا۔ چوتھا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا، پہلے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا۔ اور 5واں نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کیا گیا۔ جناب نبوت کا سلسلہ ختم ہونا یہ ہے وہ ٹائٹل، اور پوری انسانیت کے پیغمبر بنا کے بھیجنا یہ ہے وہ ٹائٹل جس کی وجہ سے ہماری بھی فضیلت ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ خالی کھلی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہونا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی الاسلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی الاسلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ ریشم کے ساتھ مثال دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام جو ہے وہ آپ نے بڑی امیروں والی زندگی گزاری تھی، آپ نے تو مزدوری کی ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کا بہت نرم تھا۔ ٹھیک ہے، اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی الاسلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطردان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں، ایک کھلا برتن، اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمایا یہ کیا؟ ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی ہوں، ٹھیک ہے، خوشبو کے طور پہ۔ اچھا، وہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی، پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے، تو کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ میں گھنٹوں اس پہ فی الودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے
تبرکات کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا ایک برتن کے اندر، تو اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مال لیتا تھا برکت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے، یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو شعب چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، حضور نے جب بلایا تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، تو آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی۔ شعب چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر، میں اس کو بھگت رہا ہوں، 2016 میں بھی تھی، آج 2020 ہو گئے، میری آنکھیں دوبارہ ریکور نہیں اس طرح ہو سکی۔ تو ایک لمحے میں جناب شعب چشم ختم ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا، تو آپ کی مبارک تھوک کی برکت۔ اس طرح بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ آپ نے اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا، کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اتنے کا اتنا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا۔ تھوک مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے، 1500 صحابہ نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لی۔ تو تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا، انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا، وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا، وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا تھا۔ تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر، اپنا ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا، اس کا کیورنگ پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے، آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے۔ اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی، معجزہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے، دعا کی، اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، اگلے جمعے تک جاری رہی۔ اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا ہے، آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائڈ پہ ہو، گھروں پہ نہ ہو۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے یوں انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے۔ سر اب جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ یہ تو برکات آپ کی تھی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا ان 2 درختوں کو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کر دی۔ وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے، کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ سنجا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی، اور یہ تو نبی الاسلام کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں۔ آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہیں، ان کی برکات بھی آپ سنیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے، صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے، ان کا یہ حضور کے بال ہیں، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد۔ اور بال مبارک تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے، کرتا مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کسروانی تیالسی جبہ اسما بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے، جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا، بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے، یہ سنت ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے تھے۔ یہ ساری آپ کی برکات ہے۔ آپ علیہ السلام ایز اے اسپیشیز انسان ضرور تھے، مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے،
آپ نے فرمایا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع و خضوع سے پڑھا کرو. اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر. یہ معجزہ ہے. یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی. آپ پہ کو پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا. آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں وہ کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی سورج گرہن کی. آج بھی میرا لگا ہوا تھا یہ 1-2 دن چلنا ہے. تو کسوف کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے, پھر یوں ہاتھ بڑھایا, پھر واپس کھینچ لیے. صحابہ نے کہا یا رسول آج آپ کو ایک عمل ایسا کرتے دیکھیں جو پہلے نہیں کرتے دیکھا. آپ فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی. جنت 7 آسمانوں کے اوپر, اور اس میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا. میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں, پھر تم کھاتے ہی رہتے, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا نا اسی بھی کھا رہے ہوتے. جی جنت کو موت نہیں ہے. جنت میں آپ جب کھائیں گے, کھا کے فارغ ہوں گے, پھر وہاں ایک گوشہ اور لگ جائے گا. جنت کو چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے وہ ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھی, پوری زندگی کھاتے رہتے تھے. وہ ایک دفعہ ان سے پھر الٹ گئی تو اس کے بعد وہ ہوا, جب تک وہ کھاتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام اب آپ دیکھیں کہ نگاہ کہاں پہنچی ہے, جنت میں. ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں. یہ جو لوگ بعض اوقات گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ, اس طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے توحید نہیں بیان کی ہے. یہ نان سینس اپروچ ہے. آپ ایک بات طریقے سے بیان کریں جو حدیث میں آئی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اللہ کا قاصد قریب ہے, میرے پاس آئے موت کا فرشتہ اور میں بھی چلا جاؤں, جو غدیر خم کے شروع میں آتی ہے. اس طریقے سیدہ صاحب کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں آتی ہیں, میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. اب یہ الفاظ استعمال کریں. باقی آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہیں. آپ کی ایک ایک چیز کو اگر کنسیڈر کیا جائے نا تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. جسے شوق ہونا یہ مشکات المصابی کی 3ری جلد میں نبی علیہ السلام کے معجزات کا چیپٹر پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹیز دی ہیں جو فزیکلی لوگوں نے آبزرو کی.